پاکستان نے یو ٹرن بھی لے لیا. پاکستان نے جو ہے وہ آئی سی سی کے دروازے پہ جا کے دستک بھی دے دی. آئی سی سی جو ہے اس نے ڈنڈا بھی اٹھا لیا پاکستان کے گرد, اور اب پاکستان کے پیسے بھی کٹ گئے اور پاکستان کے اوپر پابندیاں بھی لگ گئی, اور بنگلہ دیش کے ساتھ برا حال پاکستان کا بھی ہو گیا. یہ سب کچھ کون کہہ رہا ہے؟ پریشان نہ ہوئے گا, یہ جھوٹا میڈیا, ہمارے ہمسایہ گودی میڈیا, اس کی یہ رپورٹ ہے. لیکن ہوا کیا ہے؟ 5 شرائط پاکستان نے سامنے رکھ دی ہیں. اگر میچ کھیلنا ہے تو پھر ان شرائط کے اوپر, اور ان میں سے ایک شرط جو ہے وہ پاکستان نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے, اپنی پاکستان کی ایک شرط بھی نہیں ہے. یہ ہوتی ہے بڑے ظرف کی بات. ادھر سے تو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ڈنڈا بھی اٹھا لیا آئی سی سی نے, لیکن سب کچھ جو ہے اس کے الٹ ہوا, اور سب کچھ جو ہے وہ گوڑے پکڑ لیے. ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہا, ہم آرام سے بیٹھے ہیں, اور ہم حق اور سچ کے اوپر. ہم نے, آپ نے جو ہے وہ ہمارے منتیں ترلے کر کے جو ہے وہ بھجوایا. کبھی یو اے ای کی جو ہے وہ ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کے کہو, کبھی سنگاپور کے جو ڈپٹی چیئرمین ہیں آئی سی سی کو, ان کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جا کے منتیں کرو. لیکن پاکستان نے کسی کو کال نہیں کی, پاکستان نے مظلوم کو کال کی. ناظرین, پاکستان نے جو 5 شرائط رکھی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. جو لاہور کے اندر جو ہے وہ آئی سی سی کے جو وفد پاکستان پہنچا, وہاں پر اس کے ساتھ بہت بڑے کچھ اور لوگ جو تھے, جو سمجھ جاتا ہے پاکستان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور باہر کان لگا کر, اور جو تھے وہ جے شاہ اور دوسرے جو آئی سی سی کے باقی ارکان تھے وہ کان لگا کے سن رہے تھے کہ کیا بات ہو رہی ہے, کہ پاکستان مانتا ہے یہ سارے ہمارے پیسے ڈوب جائیں گے. آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے, آپ کی اوقات ہے پیسہ, روپیہ تتیاڈا پڑویا. یہ بات آپ کے اوپر صادق آتی ہے. براڈ کاسٹرز نے آپ کو ڈنڈا دیا ہے, ہمارے اوپر ڈنڈا اٹھانے کی اوقات نہیں ہے کہ کوئی ڈنڈا اٹھائے. آپ کی جو سرکار ہے وہ نرنے لیتی ہے تو پھر وہ بڑی ہوتی ہے, لیکن اس دفعہ اوقات دکھا دی ہے کہ ہر سرکار کی جو ہے وہ اس کی عزت ہوتی ہے. آپ کی سرکار جو فیصلہ کرے اس کی عزت ہے, اگر بنگلہ دیش کی سرکار فیصلہ کرے وہ عزت نہیں ہے, پاکستان کی سرکار فیصلہ کرے عزت نہیں ہے. یہ تمام کچھ ہے. یو ٹرن ہم نے لیا, آپ نے ترلے لیے ہیں, اور آئی سی سی کا وفد خود نہیں آیا, جے شاہ صاحب نے ہاتھ جوڑ کے بھیجا ہے کہ جاؤ خدارا بھیجو, ہم تو ڈنڈا نہیں اٹھا سکتے, کیونکہ ہمارا پچھلا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے نا, ہم نے وہ تمام لانتے جو ہیں وہ پہلے کھائی ہوئی ہیں, اور ہم نے وہ تمام لانتے کام کیے ہوئے ہیں. اب ہم کیسے کہہ دیں؟ تو یہ سب کچھ دیکھ کر, اور گپتا جی جو ہیں وہ ایک نئی سٹوری لے کے آتے ہیں ہر گھنٹے بعد, جس کے اندر کوئی تعلق نہیں ہوتا خبر سے, اس کا سارا تعلق خواہش سے ہوتا ہے, اور وہ اپنی خواہش کو, انڈین خواہش کو, اور ویسے وہ بھی کیا کریں, وہ پیڈ ہے نا, تو پیڈ کو جو سٹوری دی جاتی ہے اس نے وہی جو ہے پورٹری کرنی ہوتی ہے. تو لہٰذا آئی سی سی پہنچی لاہور, جہاں پر 4 سے 5 گھنٹے کی بیٹھک جاری رہی, اور پھر پاکستان نے 5 مطالبات, چلو ان کے مان لیتے ہیں, یہ کہتے 3 ڈیمانڈز رکھی ہیں, وہ بنگلہ دیش کی ڈیمانڈز ہے ساری کی ساری, وہ پاکستان کی ذاتی ان میں سے ایک بھی ڈیمانڈ نہیں ہے. پاکستان نے ٹیبل پہ بیٹھ کر محسن رضا نقوی صاحب نے کہہ دیا ہمارا مسئلہ نہیں ہے, آپ نے زیادتی کی ہے ان کو. جب انہوں نے کہا ہم آپ کے پہنچ رہے ہیں یہاں پہ منتیں کرنے کے لیے, تو محسن رضا نقوی نے کسی کو نہیں, آسٹریلیا, انگلینڈ یا کسی کو نہیں کال کی, اس نے سیدھی اس مظلوم کو کال کی, بنگلہ دیش کے پریزیڈنٹ کرکٹ بورڈ کو, کہ آپ آئیں, آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی, آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کریں گے. وہاں بیٹھ کے پھر بات کی, کھل کر بات ہوئی 4 گھنٹے, بیچ میں جو ہے وہ کھانا شانا اور اس طرح کی باتیں بھی ہوتی رہی, اور پھر اس وقفوں کے بعد جو ہے وہ پاکستان بار بار یہی دہراتا رہا. پاکستان نے کہا ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم تو اپنے مطابق ہے. آپ نے ایک فل ٹیسٹ جو ممبر آپ کا ہے آئی سی سی کا, اس کو آپ نے ایسے نکال دیا جیسے بال بار نکالتے ہیں. آپ نے ان کا نقصان کیا, آپ ان کا نقصان پورا کر دیں. زیادتی آپ نے ان کے ساتھ کی ہے, ان کو راضی کر لیں, ہم تو ان کے ساتھ کریں مظلوم کے ساتھ. لیکن یہ ظالم والی جو آپ
ایک پورا ٹولہ لے کے آئے ہیں. ان ظالموں کے ساتھ ہمیں نہیں کھڑا ہونا. بہت کر لیا پاکستان نے وہاں پر بتایا سب کچھ کہ آپ نے یہ کیا, کب کب کیا, کیسے کیسے کیا, یہ تمام چیزیں وہاں پر رکھی گئی. لیکن میں تھوڑی سی شرائط آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو بڑی بڑی ہیں. اس میں سب سے پہلے یہ کیا گیا کہ جو بنگلہ دیش ہے اس کا جتنا نقصان ہوا ہے اس کو کمپنسیٹ کیا جائے گا. یہ شرط ہے پہلی. اس کے اندر کیا, اس کی اگلی ذیلی شرائط ملا کر جو 5 میں کہتے ہیں نا, اس کے اندر یہ تھا پہلی بات کہ ان کا جو مالی نقصان ہوا ہے آپ نے ان کو منائیں, ان کو راضی کریں. آپ نے اسکاٹ لینڈ کو بلایا اور جو ہے وہ بنگلہ دیش کو اگر آپ راضی کر لیتے ہیں تو پھر ہم 15 کا میچ جو ہے وہ کھیل رہے ہیں جس کے لیے آپ مر رہے ہیں پیسوں کی خاطر. نقصان تو پاکستان کا بھی ہوا ہے نا. اور کہا گیا کہ کمپنسیٹ کیا جائے ان کو. اور کمپنسیٹ کیسے کیا جائے گا کہ اس کا حصہ جو ہے جو آئی سی سی کا آپ نے اسکاٹ لینڈ کو بلوا لیا ہے, لیکن اس کا جتنا حصہ بنگلہ دیش کو بنے گا ریونیو کا وہ بنگلہ دیش کو ملے گا. یہ بات سب سے پہلے رکھی گئی. دوسرے نمبر پر کہ جو یہ سپٹمبر میں سیریز ہے اس کی یہ باقاعدہ دیں, گارنٹی دیں آپ کہ یہ سپٹمبر میں بنگلہ دیش کے ساتھ سیریز کھیلیں گے اور کچھ ایکسٹرا سیریز بھی کھیلیں گے ایک, تاکہ ان کا جو مالی نقصان ہوا وہ پورا کیا جائے. یہ بھی شرط رکھی گئی. پاکستان کے اس میں آپ دیکھیں گے کوئی شرط آپ کو دکھائی نہیں دے گی. اور پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ, اور دوسری بات یہ کہ آنے والے وقت میں جب آئی سی سی چیمپئن ٹرافی ہوگی تو پاکستان کے 9 میچز بنتے ہیں, تو پاکستان اپنے سارے میچز بنگلہ دیش کے اندر کھیلے گا. وہاں پہ جو ہے بنگلہ دیش کو کچھ ایکسٹرا میچز بھی دیے جائیں. پھر آپ کو پتا ہے 2031 کا جو ورلڈ کپ ہے اس کی میزبانی جو ہے وہ بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان, تو وہاں پر بھی یہ گارنٹی دی جائے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ اس کو وہاں پر بھی کمپنسیٹ کیا جائے گا. پاکستان اپنے تمام میچز بنگلہ دیش کے اندر ہی کھیلے گا. اور اگر آئندہ بھی اگر انڈیا ٹریول نہیں کرتا کسی ملک کے اندر تو پھر یہ بڑی شرط رکھی گئی, وہ بھی گارنٹی دی جائے کہ پھر اس ملک کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ بھی انڈیا ٹریول نہیں کرے گا. بائیلیٹرل سیریز کے اوپر بھی آپ نے جو نقصان پہنچاتے ہیں اس کے اوپر پھر دنیا بھی دوسرے ملک بھی آپ کے ملک میں ٹریول نہیں کریں گے. یہ چیزیں سامنے رکھی گی. وہاں پر پھر ان کی جو عمران خواجہ صاحب ڈپٹی جو ان کے چیئرمین ہیں, وہاں پر امارات کے کرکٹ کے بھی کرتا دھرتا جسے کہا جاتا ہے پاکستان کے بہت قریب ہیں وہ بھی, پھر امین الاسلام بھی موجود تھے. پھر وہاں پر جو ان کا وفد تھا اس کے ساتھ بڑی کھل کر کچھ چیزوں کو آئی سی سی نے بھی مانا ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے ساتھ انڈیا جو زیادتی کرتا ہے, لیکن انہوں نے اس بات پہ زور دیا. وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ آن بورڈ لیا گیا سری لنکن بورڈ کو بھی, پھر انڈین بھی جو ہے وہ بھی آن بورڈ تھے. تو یہ تمام چیزیں ان کے سامنے رکھی گئی کہ اگر آپ نے آئندہ بھی ایسی جسارت کی, ایسی گھٹیا حرکت کی تو پھر آپ کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں ان سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک جو ہے وہ آئی سی سی کے پاس وہ رات 3 بجے نکل گئے ہیں. بنگلہ دیش والے اپنے گھر چلے گئے, آئی سی سی ہیڈ کوارٹر آئی سی سی کی چلے گئی. اور اب فیصلہ مسترزا نقوی نے وزیر اعظم سے ملاقات کرنی ہے, وہاں پہ ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھنا ہے. اس وقت تک ان شرائط کو جو ہے وہ اپروول کروا کے ساری چیزوں کو کیا وہ سامنے رکھتا ہے, کیا اپڈیٹ آتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ناظرین آپ نے یہ بتانا کہ پاکستان کا سٹانس آپ کو کیسا لگا, کہ پاکستان کو اس طرح ڈٹے رہنا چاہیے یا پھر انڈیا کے ساتھ میچ کھیل لینا چاہیے یا میچ کا بائیکاٹ رہنا چاہیے. کمنٹ سیکشن آپ کے لیے, وہاں پہ جا کے اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. ہمیں رہے گا آپ کے فیڈ بیک کا انتظار. یہاں پر مجھے اخلاق سال کو اپنی پوری ٹیم 94 اور میرے کیمرہ مین فہیم صدیقی کے ساتھ دیجیے اجازت. اگر زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ اپڈیٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.